یہ دنیا اپنے انجام کے بہت قریب ہے۔ آج سے صرف 50 سال پہلے تک یہ موضوع صرف اہل مذہب، خصوصاً تینوں ابراہیمی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے ان مخصوص علماء کی گفتگو میں نظر آتا تھا، جنہوں نے آخری زمان، دور فتن یا آرمیگڈون کے بارے میں اپنے آپ کو مخصوص کر رکھا تھا۔ لیکن 18ویں صدی عیسوی میں جب سائنسدانوں نے زمین کی کھدائی اور اس کی تہوں کا مطالعہ شروع کیا تو وہ حیران و شزدہ رہ گئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ نہ تو یہ کائنات ازل سے موجود تھی اور نہ ہی یہ ابد تک قائم رہے گی۔ یہاں سے وقت کی گہرائی، ڈیپ ٹائم کا سائنسی تصور وجود میں آیا اور سائنسدان اس کائنات کے ممکنہ انجام کے بارے میں تحقیق کرنے لگے۔ اس زمن میں آج تک بے شمار تھیوریاں گردش کرتی چلی آ رہی ہیں اور مختلف سائنسدان اپنے نت نئے تازہ مشاہدات اور انکشافات کی بنیاد پر اس کائنات کے واضح ممکنہ انجام پر مسلسل غور و خوض کر رہے ہیں۔ ان تصورات میں سے ایک تصور بگ رپ کا ہے، یعنی ایک دن اس کائنات کے سیارے اور ستارے اور اجرام سب ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے بکھر جائیں گے، بے معنی ہو جائیں گے، یا پھر ان کا مقدر وسعتوں میں غرق اور فنا ہونا ہے۔ دوسرا تصور بگ کرنچ کا ہے، جسے ماہرین طبیعیات کے اس گروہ کی حمایت حاصل تھی، جس کا سرکردہ سائنسدان روجر پینسورس ہے۔ اس کے مطابق یہ کائنات مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے اور ایک دن اس کے اجرام بکھر جائیں گے اور ان کا مادہ ایک روشنی میں بدل جائے گا۔ تیسرا تصور بگ باؤنس کا ہے۔ اس تصور کے مطابق یہ کائنات اختتام سے پہلے کسی طرح اچھلے گی یا اچھالی جائے گی، جیسے گیند زمین پر دے مارا جاتا ہے، اور پھر ویسے ہی بکھر جائے گی جیسے اپنے آغاز میں ایک بڑے دھماکے کی صورت بکھر کر وجود میں آئی تھی۔ ان تمام تصورات کے نتیجے میں دنیا کے دو اہم اختتام بتائے جاتے ہیں۔ پہلا بگ فریز، یعنی بہت بڑا انجماد، ایک ایسی حالت کہ جب تمام سیارے ایک دوسرے کی حدت سے دور ہو کر سرد ہو جائیں گے، جبکہ سب سے خوفناک صورتحال کائنات کا گرمی وحدت سے خاتمہ، ہیٹ ڈیتھ ہے۔ یہ تصور مشہور سائنسدان لارڈ کیلوین نے 1852 میں اس دور میں پیش کیا جب اس کائنات کی حرکی توانائی، تھرمو ڈائنامکس کے قوانین وضع ہوئے تھے۔ آج ان تمام تصورات کو جدید ترین سائنسی مشاہدات اور جدید علوم کی روشنی میں پرکھا جا رہا ہے، اور اس وقت اس کائنات کے انجام پر اتنی گفتگو مذہبی لوگ نہیں کر رہے، اتنی کانفرنسیں یہودی، عیسائی اور مسلمان نہیں منعقد کر رہے، جتنی سائنسی کانفرنسیں اور ورکشاپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں عالمی سطح کے سائنسدان منعقد کروا رہے ہیں۔ سائنس اب اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اس کائنات کا ایک بامقصد آغاز تھا، اس کا ایک وقت مقرر تھا، اور اب اس کا ایک بامقصد انجام ہونے والا ہے، جو بہت قریب ہے۔ سائنس، طبیعیات اور مابعد الطبیعیات کے اس علوم کو دور آخر کا علم کہتے ہیں، اور مسلمان گزشتہ 1400 سال سے اسے علم آخر الزماں کہتے چلے آ رہے ہیں۔ آخر الزماں کے دور کا دوسرا نام دور فتن بھی ہے، کیونکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت برپا ہونے سے پہلے کے ادوار کے بارے میں جتنی بھی پیشگوئیاں کی ہیں یا جتنی بھی علامات بتائی ہیں، ان میں لاتعداد فتنوں سے امت کو خبردار کیا ہے۔ علامات قیامت کو اشراط الساعۃ کہتے ہیں، اور انہیں چھوٹی بڑی بے شمار علامتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آخری زماں کے اس علم کا سب سے بڑا ماخذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طویل خطبہ ہے۔ حضرت عمر بن اخطب انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے، ہمیں عصر پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت تک آنے والے تمام فتنوں سے آگاہ کیا، اور ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کو وہ تمام واقعات یاد ہوں۔ اس طویل خطبے کے علاوہ بھی ہادی برحق
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں، آفات و بلیات سے صحابہ کو آگاہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تمام فتنوں میں سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہر نماز میں اتحیات کے دوران دجال کے فتنے سے پناہ کی دعا ضرور مانگتے۔ صحاح ستہ کے علاوہ ذخیرہ احادیث کی دیگر کتب میں محدثین نے باقاعدہ آخر الزماں یا دور فتن کے باب باندھے ہیں۔ آج سے صرف 25 سال قبل تک دنیا بھر کے سیکولر، لبرل، ملحد اور سائنس کو اپنا دین و ایمان سمجھنے والے لوگ ایسی احادیث کے وجود اور صحت سے منکر تھے۔ لاتعداد اسلامی اسکالر بھی انہیں گھڑی ہوئی احادیث قرار دیا کرتے تھے، لیکن گزشتہ 3 دہائیوں سے جس طرح ان احادیث کی حقانیت کھل کر سامنے آ رہی ہے اور جس طرح وہ تمام واقعات بعینہ اسی ترتیب سے ظہور پذیر ہو رہے ہیں جس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، اب بے شمار سائنسداں مسلمان اسکالروں کی دلیلیں بھی بودھی اور بے وزن ہو کر رہ چکی ہیں۔ پاکستان میں علم آخر الزماں اور دور فتن کے حوالے سے سب سے وسیع المطالعہ عالم اور محقق فیصل آباد کے ابو عبداللہ مفتی محمد مسعود ظفر ہیں۔ ان کی لائبریری میں اس علم کے حوالے سے لکھی جانے والی بے شمار کتابیں اور نادر محفوظات موجود ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی جائیں، ان کے سفر کا مقصد صرف اسی علم کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی کتب جمع کرنا ہوتا ہے۔ جب 2011 میں شام کا معرکہ شروع ہوا تو انہوں نے فوراً ایک مختصر سا کتابچہ سرزمین شام، فضیلت، تاریخ، مستقبل کے احوال کے عنوان سے تحریر کیا، جو انتہائی بسیط تھا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے صحاح ستہ میں موجود 40 صحیح اور حسن احادیث کو اکٹھا کر کے الرابعین فی الفتن نامی کتابچہ ترتیب دیا، لیکن ان کا اہم ترین کام 3 صدی ہجری کے محدث احمد بن جعفر بن المحدث ابی جعفر محمد بن عبداللہ بن ابی داؤد کی مشہور کتاب الملاحم یعنی جنگیں کا ترجمہ کیا ہے، جسے اس ماہ دارالتحقیق فیصل آباد نے شائع کیا ہے۔ یہ نادر مخطوطہ ان کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ اپنے خزانے سے اس عظیم کتاب کا ترجمہ کر کے انہوں نے مسلمانوں کو دور آخر کی جنگوں اور ملاحم کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہدایات سے آگاہی بخشی ہے۔ آج کے دور میں یہ علم از حد ضروری ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فتنے ایسے لمبے ہو جائیں گے جیسے گائے کی زبان لمبی ہوتی ہے۔ ان فتنوں سے اکثر لوگ تباہ ہو جائیں گے، البتہ وہ رہیں گے جو پہلے سے ان فتنوں کو پہچانتے ہوں گے۔ تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہم ملحمۃ الکبریٰ بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ایسے میں مفتی محمد مسعود ظفر نے اس کتاب کو شائع کر کے امت مسلمہ پر اس کا اردو ترجمہ کر کے پاکستانی قوم پر احسان کیا ہے۔